बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट जारी हुई है, इतलात आ रही है कि बाजवा साहब ने अपना जो इस्तीफ़ा है वो अपने सीनियर कमांडर्स, जो उनके कोर कमांडर और FCC के, उन्हें दे दिया और इस चीज़ की गारंटी दी भी है कि मैं एक्सटेंशन भी नहीं लूँगा और ना ही मैं इस क्रिपल होती गिरती हुई हुकूमत का सहारा लेकर कोई ऐसा काम करूँगा। वैसे हर तरफ खामोशी है, इसकी वजह बनती है, देखें कि जब भी ये बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक आउट होती है, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका एक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। मार्च में आपको याद होगा, मेरी वीडियोस देखे जब मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलते वक्त बाजवा साहब ने टोपी नहीं पहनी हुई। जनरल नदीम की जब उस वक्त ISI की अपॉइंटमेंट हो रही थी, 2 हफ्ते का डिले हुआ था, इमरान खान इंटरव्यू कर रहे थे। उसके बाद फिर 23 मार्च की परेड थी, उस पर बाजवा साहब की, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, ये सारे क्वेश्चन थे। तो बहुत से लोगों ने कहा ये ऐसा हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम सिमिलर सिचुएशन पैटर्न देखते हैं पुराने आर्मी चीफ्स का, या नवाज शरीफ साहब के साथ जो मसाइल थे, 5 आर्मी चीफ थे उनके साथ, वो फुटेजेस देखें, तस्वीर देखें और एनालाइज करें सारी सूरत हाल को जो आज की है, तो सारा मामला आपके सामने साफ हो जाएगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसकी मैं आपको बुनियाद बताता हूँ कि आर्मी का एक स्ट्रक्चर है कि जो भी पावरफुल बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऊपर है वो 9 अदर कोर कमांडर्स हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। कोर कमांडर्स की मीटिंग भी जो बार बार मुलतवी हो रही है वो भी एक बहुत बड़ा इशारा है। फिर उसके अलावा जो आर्मी चीफ की जो इंटेंशंस है कि मैं आगे नहीं अपनी प्रमोशन के लिए काम करूंगा या तरक्की या तबादले किसी में भी दखल अंदाजी करूंगा। देखें, 4 जर्नलों को सुपरसीड करके बनाया गया। ये सिर्फ यहां से नहीं, ज़ियाउल हक के दौर से लेकर अब तक, तो पिछले जो अगले सारे तरक्की वाले लोग फिर इस्तीफे देते हैं। आर्मी में एक नया मसला बनता है। आप देखें कि आखिरी जो एक्सटेंशन भी हुई थी बाजवा साहब भी, उस वक्त बहुत से जर्नल डिसहार्ट हो गए, रिजाइन कर गए, रिटायर हो गए, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आर्मी चीफ का आया। तो अब ये जो लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा ये जो फैसला हो रहा है, ये सारा कुछ आपके सामने जो मामलात आ रहे हैं, बहुत से लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं करते, लेकिन ये पैटर्न जो डेवलप हुआ है उस पर एनालिसिस यही बनता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है इसमें। आप देखें प्रेशर उसकी वजह क्या है कि बाजवा साहब पे क्यों है, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस की, क्योंकि यही वो मेन बंदे थे जिन्होंने इस पूरी रजीम को बदला। आप इसकी अगली बात देखें कि रशियन एम्बेसडर का जो अभी इंटरव्यू हुआ हाल ही में, और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि इमरान खान का जो दौरा था क्या उनकी हुकूमत गिराने का बायस बना, तो उसने कहा कि एक सबब तो ज़रूर है जिसकी वजह से उनकी हुकूमत गई। अब इसके बाद कोई सबूत रहता नहीं। और साथ आप देखें, जिस सहाफ़ी ने आज न्यूज़ के सहाफ़ी ने, सीनियर सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया ये रूस के सफ़ीर का, अब वो गायब है। अब आप देखें कि एक इंटरव्यू करने वाला, एक सवाल पूछने वाला अगर गायब हो सकता है, तो इमरान खान जिसने दौरा किया, वहाँ घंटे गुजारे यूक्रेन के मामले से थोड़ी देर पहले, उसकी तो पूरी गवर्नमेंट जाना बनती है, क्योंकि अंकल साम मजबूत है, ये माने। अब एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है पंजाब की हुकूमत की मदद कर रहा है कि आप बजट पास करवाएं और उसके बदले में हम PTI के तमाम मामलात जो हैं, और ये वही लेफ्टिनेंट जनरल है जिसने गवर्नर को नज़रबंद किया था गवर्नर हाउस में, कह रहे जी तमाम केसेस आपके हटा देंगे, जो लॉन्ग मार्च में आपके पर्चे हुए हैं, बंदे आपके पकड़े हैं, सारे छोड़ देंगे। मतलब एक डील कर लें, हमारे साथ मुकमुका कर लें, हमारी मदद करें, बजट चल जाए। सिचुएशन क्या है, और ये तमाम सिचुएशन आपके सामने एक पूरी एक सेंस बनाती है, समझ बनाती है। चीन ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया 75 सालों में। आपकी स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स गिर गई, डॉलर आपका मार्केट में 205 पर पहुंच चुका है। इन्वेस्टर्स ने ये बजट रिजेक्ट कर दिया और माशी सूरत हाल इतनी खराब है कि पूरा मुल्क बदतरीन बहरान का शिकार है। आपके आबी ज़खायर जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे, पानी खत्म हो रहा है। मंगला डैम बिल्कुल ऊपर लेवल पर आ चुका है। बिजली 3 रुपये 99 पैसे पर यूनिट मजीद महंगी हो गई है। नेपरा ने देखा नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आपके अपने करीबी हमसायों से वो ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता बदतरीन लेवल पर पहुंच चुके हैं। जून के बिलों में आपको बिजली में अदायगी करनी पड़ेगी। हत्ता कि देखिए, श्रीलंका जैसा मुल्क अमेरिका से तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहा है और वो तेल और गंदम रूस से लेने का फैसला कर रहा है, और हमारे अभी तक मामलात नहीं सीधे हो रहे। हमारे खसारे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, आप ये देखें कि बजट, ये इसका जो मेल्ट डाउन हो रहा है वो आम लोगों तक पहुंच रहा है। आम आदमी की लाइफ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिपल हो रही है, क्योंकि बजट क्या शानदार है। देखें, अवाम नाराज है, स्टॉक मार्केट में मनफी है, गिरा हुआ है, रुपए की कदर दिन ब दिन कम होती जा रही है। और जो आपके वजीर खजाना है उनका कहना है जी कि IMF, अमेरिका, चीन, UAE, सऊदी हमसे खुश नहीं है। मतलब आपके साथ खुश है कौन, सवाए कैंडी टॉफियां बनाने वाली कंपनियां आपसे क्या खुश हैं, या आपसे ये चंद लोग खुश हैं, या 17 से 22 ग्रेड के वो अफसर जिनकी आपने 15% तनख्वाह बढ़ा दी और 5% उनकी पेंशन भी बढ़ा दी। ये आप तस्वीर देखें कि डिप्टी कमिश्नर का घर, ये किसी बादशाह शहजादे का घर नहीं, एक डिप्टी कमिश्नर का घर, और 17 से 22 से ग्रेड कौन अफसर है, सारे जर्नल।
سارے بڑے جج. اب یہ تمام اینالسٹ کہہ رہے ہیں جی اتحاد کریں آپس میں یہ وقت. اور لوگوں کی ان بڑی باتوں کی ایک وجہ ہے کہ ان جرنیلوں نے ایسے کام کیے ہیں. آپ دیکھیں ورنہ گجرات میں آپ کی اس وقت الیکٹرک گاڑیاں اور موٹر سائیکل بن رہے ہوتے, وزیر آباد جو کٹلری کی آپ کی پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی, گجرانوالہ الیکٹرانکس کی اتنی بڑی بڑی میگا فیکٹریاں بن سکتی تھیں. ہوم ٹیکسٹائل اور گارمنٹ انڈسٹری میں آپ کا فیصل آباد مانچسٹر ہے, سیالکوٹ میں آپ کے دیکھیں سرجیکل, سپورٹس گوڈ, چاول, آپ نام لیں کوئی بھی پاکستان کی. کراچی آپ کا دبئی, سنگاپور اور ہانگ کانگ سے کسی صورت میں کم ہے, کسی صورت میں بتائیں. لیکن ہوا کیا کہ جرنیلوں نے تمام وسائل کنٹرول میں رکھے. انہوں نے وسائل بڑھانے کی بجائے انہیں قابو کرنا زیادہ سمجھا, تو مسائل زیادہ بڑھ گئے. اب وہ کرنا سب کچھ خود چاہتے تھے, پالیسی ان کے پاس تھی نہیں. جس طرح بھی وہ لے آئے اس طرح کی حکومت, نہ کوئی تیاری نہ کچھ. عوام کے منہ سے اب کیا ہو رہا ہے, نوالا چھن جا رہا ہے, ختم ہو رہا ہے سارا. اب ان سب نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ جی جنگ والی صورتحال ہے, خانہ جنگی ہے, ہمیں نئے نئے میزائل بنانے ہیں, نئے نئے ہمیں اپنے دفاع کے لیے اکوپمنٹس بنانے ہیں, انہیں لانچ کرنا ہے. اور ہمیں بیچتے کہ یار ڈر, اس ڈر کی وجہ سے کوئی ہم سے حملہ کر دے گا, ہمیں تقسیم کر دے گا, ہمیں کوئی عراق بنا دے گا, لیبیا بنا دے گا, سیریا بنا دے گا. لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم لوگ جرمنی بھی بن سکتے ہیں. کیونکہ آپ یاد کریں کہ آرمی کی مداخلت سے پہلے ہمیشہ پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا. اب حالت اب یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ روز کرتے ہیں, روز تجربے کرتے ہیں. کبھی آپ نے گندم پہ تجربہ کیا کس طرح پیداوار بڑھے, کبھی آپ نے چاول بڑھانے کا سوچا, کبھی دوائیاں بڑھانے کا سوچا, کبھی آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگایا, کبھی آپ نے JF تھنڈر تو آپ نے خرید لیے, لیکن کتے کے کاٹنے کی ویکسین آپ کے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ اس میں کمیشن اور کک بیکس نہیں ہیں. آپ نے دیکھے نا عسکری گھی بنا لیا, آپ نے فوجی فرٹیلائزر بنا لیا, آپ نے عسکری سیمنٹ بنا لیے, عسکری بینک بنا لیے, تو آپ کتے کے کاٹنے کی دوائی نہیں بنا سکے. کیوں؟ یہ سوچنے کی باتیں. اب سب سے بڑی جو گیم کھیلی جا رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے, خاص طور پر ہمارے دیکھیں پڑوس میں کوئی معاملہ بھی جو ہو رہا ہے, ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں, ایک گانا ریلیز کر دیتے ہیں, اور آپ اپنے ان کے ایمبیسڈر کو بھیجیں واپس. آپ کی تو اتنی طاقت ہے, بجٹ پنجاب کا منظور کروا رہے ہیں. کسی کرپٹ بندے کو بچانے کے لیے پھر یہ کرتے کہ بڑی بڑی افواہیں چھوڑ دیتے ہیں. مطلب آپ کیانی صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک بہت بڑی افواہ تھی جی کہ آسٹریلیا میں ان کا جزیرہ ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں ہے, میں نے بڑا ڈھونڈا ہے. یہ افواہ انہوں نے اسی لیے چھوڑی تھی کہ ان کے جو قریبی ہیں باقی, ان کی جو کاروائیاں ہوں گی وہ بھی اس جھوٹ میں چلی جائیں گی جی سارا کچھ جھوٹ ہے. حالانکہ ان کا دیکھیں جو انہوں نے بڑی بڑی وارداتیں کی ہوئی ہیں ان میں صرف ایک کا میں ذکر کرتا ہوں, باقی آپ جو ہے وہ خود سمجھ لیں. گارڈین اخبار سے آپ باقی جو ہے نا وہ مزید پڑھیں. 2012 میں آشیانہ اقبال لاہور ہاؤسنگ جو اسکیم تھی اس کا ٹینڈر دیا جا رہا تھا. اس میں بہت سی کمپنیاں آپ کو پتہ ہے ٹینڈر کے لیے کوشش کرتی ہیں, فارم لیتی ہیں سارا, پھر اس کے بعد جب وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو کے اس کے بعد کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے. ایک تھی چودھری لطیف اینڈ سنس کی اور دوسری تھی کانپرو. اب یہ دو کمپنیاں آتی ہیں اینڈ میں, تو جو قرعہ فعال ہے وہ چودھری لطیف اینڈ سنس کے نام نکلتا ہے اور ٹینڈر جو ہے انہیں مل گیا. اب یہ اس وقت کی بات ہے, یاد رکھیں جب 2013 سے الیکشن شروع ہونے تھے, نگران حکومت آئی اور اس کے بعد اس کا پروسیس ورک جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے. اس نئی حکومت کے بننے کے بعد کام شروع ہوگا. اب جو ہی نئی حکومت بنتی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب ایک اعتراض لگا کے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم کا ٹینڈر چودھری لطیف اینڈ سن سے کینسل کر کے یہ کانپرو کو دے دیتے ہیں. یہ 2013 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, ابھی سنیے گا اگلا بھی. 14 ارب مالیت کا یہ پروجیکٹ تھا, اس کے 6000 متاثرین آج بھی بیچارے انصاف کے منتظر ہیں. چودھری لطیف اینڈ سنس نے اس ٹینڈر کے بارے میں عدالت گئے. وہاں پر رول ہے کہ جی دو پارٹیوں میں آپ کو پتہ ہے جب کوئی ٹینڈر کینسل ہو جائے تو پھر جو دوسری پارٹی ہے اس کو پہلی کو پیسے دینے پڑتے ہیں, ہرجانہ دینا پڑتا ہے. ایک سسٹم ہے, قانون ہے, ایک ضابطہ ہے. وزیر اعلیٰ کی ٹیم جو کہ شہباز شریف تھے, لطیف اینڈ سنس کے ساتھ انہوں نے سیٹلمنٹ کی, ان کو ہرجانہ دے دیا اور ٹھیکہ مل گیا. اب اس کمپنی کا مالک, اس کا عزیز وہ کون تھا, یہ ٹھیکہ کینسل کر کے اس کمپنی کو ٹھیکہ کیوں دیا گیا, اس کا کنیکشن دیکھیں آپ 2013 کے الیکشن کے ساتھ جوڑے, آپ کو ساری گیم سمجھ آئے گی. دو بیوروکریٹ اس میں جو شامل تھے وہ بعد میں کیا ہوا, انہیں جیل بھیج دی گئی, اور مجال ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو سزا ہو سکے, کوئی فرد جرم لگے. نیب نے جو تحقیقات کی اس میں کہا جی کہ ایک بیوروکریٹ کے جو بھائی ہیں اور بھابھی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ کے چیک جمع کروائے گئے ہیں اسلام آباد میں. وہاں پر ایک مال ہے 30 کروڑ کی, وہاں کی انویسٹمنٹ بھی ہے. اب یہ سارا کچھ اس طرح نہیں ہوا کہ پھر وہ نواز شریف صاحب کو غصہ اسی لیے تھا جب وہ باہر آ کے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے مجھے کیوں نکالا, میرا کیا. ان کا مقصد یہ تھا صرف مجھے کیوں نکالا, باقی سارے بھی میرے ساتھ ہیں, ان کو بھی نکالے. یہ کیس نیب کے جب رڈار میں آیا تو وہاں اس کمپنی کے مالک کو پاکستان سے نکال دیا گیا. اب ہوا کیا
اب آپ اس کی ہسٹری سرچ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ ویسے ہی، خیر چھوڑیں، میں تو کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ 2023 میں بھی وہی گیم کرنے جا رہے ہیں، نئی پارٹی انہوں نے لانچ کروانی ہے، پی ٹی آئی این کے نام سے رجسٹرڈ کروائی ہے تاکہ عمران خان کے الیکشن 2023 کو سبوتاج کریں، خراب کریں، کیونکہ عمران خان کا مقابلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور نیوٹرل سے ہے۔ اگر وہ نومبر کے بعد سیم رہے، یاد رکھیے گا، ووٹر لسٹ، حلقہ بندی، جتنی بھی ایم پی ایم این اے کی خرید و فروخت، یہ سارا ایک طرف، عمران خان کو 2/3 اکثریت لانا یہ لوگ نہیں دیں گے، لیکن عمران خان لائے گا بڑے اعتماد سے، یہ نیوٹرل پوری کوشش کریں گے اگر نومبر کے بعد معاملات بدل جائیں گے۔ اچھا، عمران خان کی پاپولیرٹی آرمی آفیسرز میں، جوانوں میں، رینک کے افسروں میں بہت زیادہ ہے۔ یہ تو صرف ایک شخص کی ایگو ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اور پیسے بنانے کی اسکیمیں اور سارا مال ہے، کیونکہ عمران خان آپ کو پتا ہے بروٹلی آنسٹ بندہ ہے، اور اسی لیے وہ سارے جانتے ہیں اور سارے فوجی اسی لیے اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ اب یہ دوستوں میں، پڑوسیوں میں، ڈرائنگ روم میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری سے سخت ترین نفرت کرتے ہیں یہ جوان، پوچھ لیں آپ کسی سے بھی، اپنے کسی عزیز و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے جو فوج میں سے پوچھ لیں، نام آئے تو آپ مجھے پوچھ لیں۔ اب عمران خان نے جو کینڈیڈیٹ ابھی اناؤنس کیے ہیں پنجاب کے الیکشن میں، دیکھیں ان میں بھی اب کچھ ایسے کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہا جی 300-400 ووٹ لے رہے ہیں، عمران خان نے انہیں اناؤنس کیا وہ ڈیرے پر بلائیں گے، اگر انہوں نے عام عوام کی بجائے خوش آمدیوں سے پکڑے رکھا اور نیوٹرلز پہ انہوں نے اظہار کرنے کی کوشش کی، ایم این اے ایم پی ایز نے اگر گیم کرنے کی کوشش کی، 3.5 سال جس طرح وہ دیکھیں عام لوگوں سے حالات پوچھتے رہے، کام کرتے رہے، مارکیٹ میں عام دکانداروں سے ملتے رہے، ان کے مسائل جو کہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو کبھی کبھی ایک فون پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا، ورنہ عمران خان کی تصویر پر اور بلے کے نشان پر یہ لوگ جیت تو جائیں گے، لیکن اگر ان کے رویے نہ بدلیں تو کل کو پھر یہ دوبارہ یہ بھی سڑک پر آ سکتے ہیں۔ دیکھیں کوئی ایک وقت تھا جب ماضی میں یہ ایم این اے ایم پی ایس بڑے ہوتے تھے، ان کے ڈیروں پر مطلب لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہ تحریک انصاف کو سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک عام بندہ بنا دیا، ایم این اے ایم پی ایس کی ویلیو اب نہیں رہی۔ اب آپ جو خاص ہو گئے ہیں ذرا سی تنقید کریں تو پھر وہ آپ کو پتہ دھمکیاں لگانا شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ کام اپنی غلطیاں سدھار جائیں، اپنی تنقید برداشت کریں، اپنے جو غلطیاں کریں وہ ٹھیک کریں، عمران خان کے نام پر انہیں ووٹ مل جائے گا، لیکن ان تمام لوگوں کو اپنا محاسبہ ضرور کرنا پڑے گا۔ آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو مسنگ پرسن کا جو بلوچ کیسز چل رہے ہیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں، ایک تو وہ اصل وہ لوگ جن کے خلاف آرمی کام کر رہی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں بہت سارے بے گناہ اور معصوم لوگ بھی ہیں۔ ایک طرف آپ کو پتہ ہے آصفہ زرداری کو بھی ڈرون لگا تھا تو پیپلز پارٹی نے سر پہ آسمان اٹھا لیا۔ آصفہ اور بلاول، اب انہوں نے بلوچ خواتین کے ساتھ جو وہاں تشدد کیا، زخمی حالت سے گرفتار کیا، تمام جمہوریت کے چیمپئن بنتے رہے ہیں۔ بھائی بلوچ بھی تو پاکستانی ہیں، خدا کا خوف کریں، جن عورتوں کے ساتھ جس طرح کر رہے ہیں، ایک طرف ہم ہمارے پڑوس میں ٹویٹس کر رہے ہیں ان پہ ظلم، ادھر ہم دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، یہ کام مت کریں، یہ بڑا اس پر میں نے اپنا ریکارڈ احتجاج کروانا تھا، ریکارڈ کروانا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کل میں مسنگ پرسن پہ بولا نہیں۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔